آج رات کو اپنی شہادت والی انگلی پر یہ لفظ پڑھ لیں، صبح کو آپ کے کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا، 70 لاکھ فوراً دے جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، صبح تک جب بھی سوئیں آپ 3 بجے رات کو سوئیں، 4 بجے سوئیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بلکہ جب آپ کو نیند آئے گی آپ تب ہی سونا۔ بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر نیند جب مرضی آئے یا جب بھی نیند آئے سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے تک یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو ارجنٹ طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برسے گی۔ رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا، تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے خود ہی مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رزق کا تھا، رشتوں کا تھا، دکھ تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ محترم آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیروں رزق و دولت کو آتے ہوئے، دیکھنا جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ جس کسی کو بھی بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو ڈھیروں بے حساب و کتاب آیا ہی آیا، لیکن پھر اس پیسے میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی، وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں، وہ پیسہ ایسے ہی آیا کہ پھر کبھی گیا نہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین کیا ہوگا تو آپ کو پیسے لازمی ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد، جیسے ہفتے بعد، مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام ہی نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت اور عافیت ہوگی، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت کا اور روپیوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، خاص بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، ارجنٹ ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، شوہر ہے تو وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی لگتی ہے اور کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن قسمت سے لگ جائے تو 4 پیسے لاتا ہے اور وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہی دوسرے وقت کا جو ہے وہ بھوکے سو جاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرائے کے چھوٹے چھوٹے اور تنگ و تاریک سے مکان ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بیچارے اتنی پریشانیوں میں میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں شدید پریشانیوں میں ہیں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کامل دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں اور غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے،
میرے مولا غیب سے ان کے رزق ڈھیروں رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، اے میرے مولا پاک تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ آمین۔ ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ کر دے میرے مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو غیب سے ڈھیروں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں آمین لازمی کہیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا ہے جو آپ کو ابھی بتلانے لگا ہوں۔ رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی۔ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں یا کسی بھی دن کر لیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے اور وقت بھی بآسانی میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایک دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں کو دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، صرف ایک دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے اس دن کر لینا ہے، لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا ہے ایک دن کے اندر اندر اس کی تمام تر مالی مشکلات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اب آپ وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر میں آئیں تو سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟ آپ کو تو اب کام پہ نہیں جانا، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے اسی وقت کر لیں اور پھر سکون سے سو جائیں، یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، غرض آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، آپ کے پاس عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف 5 منٹ نکال لیں وظیفے کے لیے، بس 5 منٹ نکالیں۔ یہ عمل گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں گھر کے اندر، یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آئے اور خیر و برکت آنا شروع ہو جائے۔ پہلے آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگوں کو کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی بھی، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ سب نے 33 مرتبہ سب سے پہلے کلمہ پاک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 33 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے میں یہ وظیفہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ پھر کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 101 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے فوراً بعد ہاتھ کی ہی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن ہاتھوں پر زیادہ فضیلت ہوتی
ہے. پھر 160 مرتبہ اسم یا عزیزو پڑھیں. جب 160 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اس کو آپ لوگوں کو 160 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا اور آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں. یا تو آپ اس وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کو سونے کا موڈ ہو جب سو جائیں. انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں. تمام پیغمبروں اور ان کی امتیوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے. اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے. نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا، اے ایمان والو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو. امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حلال رزق دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ حرام کمائی دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے. اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ پاکیزہ و حلال چیزیں کھائیں. اے لوگو زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اس کی جانب سے حلال ہے اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے. بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کے کاروباری تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کاتا کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے. حضرت مقدام بن ماد یکرب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے آج تک اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی غذا سے زیادہ بہتر غذا نہیں کھائی. اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے. اس نے اس معاملے میں مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو کہ اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے. پھر آپ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر حج کرتا ہے، پریشان حال اور غبار آلود جسم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے پانہار. لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام کا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ جو بھی رزق کی تنگی ہے، یہ جو بھی ہماری معاشی اقتصادی پریشانی ہے وہ ختم کر دے، آمین. ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، آمین. ہماری جو بھی بیماریاں اور دکھ تکلیف ہیں فضل و کرم سے دور کر دے، آمین. ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا. اور حلال رزق کی کمائی آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی حلال رزق کھلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.